بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صاحب شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 5 جون سال 2020 اور دن ہے جناب جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم آپ کو ایک انتہائی اہم ترین خبر دینے جا رہے ہیں، اور خبروں کا یہ خبر تسلسل بھی ہے، آپ کہہ لیں خبر کا تسلسل اس طرح سے ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کے جتنے بھی دوست ممالک ہیں یا ان کی ان کے دھڑے کے لوگ، اتحادی جو ہیں ان کے، وہ سب کے سب مصیبت کا شکار ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی مصیبت کا شکار ہیں، ان کی اپنی کشتی جو ہے وہ ڈاواڈول ہے۔ 40 ریاستوں میں، 40 شہروں میں آپ کو پتہ ہے کرفیو لگا ہوا ہے، فسادات، کرفیو، ہر چیز جلاؤ گھراؤ جلایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ پولیس چیف جو کچھ کہہ چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کہنا کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، تو اس سے بڑی ایک کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے گا شٹ اپ یور ماؤتھ۔ تو اس کے بعد، اور وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سپر پاور کو، اسی طریقے سے اور جو کچھ مودی کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، چائنا نے ان کی درگت بنائی ہوئی ہے، نیپال، یہ ساری باتیں۔ لیکن اب ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی۔ امریکہ کا ایک خاص، جو کہنا چاہیے بغل بچہ نہیں بلکہ ان کا ماؤتھ پیس، اور امریکہ کے سر پہ پورے ملک، پوری دنیا میں سب کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل، یہ دنیا بدل رہی ہے، انسان کچھ منصوبے بناتا ہے، گریٹر پلان، امریکہ کا گریٹر پلان ہے، ایک پاکستان کے اگینسٹ ہے، ایک چائنا کے اگینسٹ ہے، وہ ملاتے رہتے ہیں ملک۔ لیکن یہ تصور کیا جا سکتا تھا آج سے کچھ پہلے بھی، ابھی بھی، کہ اسرائیل کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ نہیں بلکہ جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلے گا اسرائیل کے خلاف، اور نہتے فلسطینی ان کے جو قتل عام پہ، جو ان پہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، اس پہ کوئی آواز اٹھائے گا، اور عالمی عدالت جو ہے عالمی فوجداری عدالت، وہ ایک جنگی جرائم کا مقدمہ سنے گی۔ یہ جناب اس کے امکانات ہو نہیں گئے بلکہ ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جان کے لالے اس لیے پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے۔ امریکہ اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ 2008 میں ایک واقعہ ہوا تھا، 22 روزہ جارحیت تھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی، 2008 کی بات ہے یہ، اور یہ اتنی شدید ترین تھی، ان کو نسل کشی بھی کی گئی، قتل عام بھی کیا گیا، جو کچھ بھی ظلم و ستم، اس پہ جو عالمی انسانی حقوق کی تنظیم ہے، انہوں نے جناب ایک رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ ثابت کر لیا کہ ہے، وہ رپورٹ بھیجی گئی اور ایک اپلیکیشن بھیجی گئی اقوام متحدہ کو۔ اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، یہ بھی ایک انہونی بات تھی، اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، اور کمیٹی تشکیل دی، اس کی رپورٹ آ چکی ہے۔ وہ کمیٹی جناب تشکیل دی گئی تھی، عالمی عدالت کے جج تھے رچرڈ گولڈ سٹون۔ انہوں نے 2008 کے بعد یہ جنگی جرائم کے معاملے میں اسرائیل کے خلاف تحقیقات سر انجام دی تھیں، اور اس میں اقوام متحدہ نے 2008 میں یہ غزہ کا جو علاقہ ہے، فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 22 روزہ جارحیت تھی، یہ ہوئی تھی، اور اس میں کافی ظلم و ستم ہوا تھا۔ ظلم و ستم کے نتیجے میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور کمیٹی کی تحقیقات کا جو کمیشن تھا، وہ اس وقت، جو کہ اس وقت عالمی عدالت کے جج ہیں، اس وقت 2008 کی بات کر رہا ہوں، ان کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی رچرڈ گولڈ سٹون کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اسرائیل پہ، یہ صحیح ہیں یا غلط۔ وہ آ گئی ہے رپورٹ، اور اس میں ابتدائی رپورٹ میں یہ بتا دیا گیا ہے، اور عالمی انسانی حقوق کی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیلی ریاست کے زیر تسلط جو رقبہ تھا، اس میں یہ سب کچھ ہوا، اور بنیادی حقوق بھی پامال کیے گئے، اور ظلم و ستم بھی کیا گیا، اور
ایسے اقدامات کیے گئے جس کے بعد فلسطینیوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ اب جناب وہ جج بن چکے ہیں عالمی عدالت کے، اور عالمی عدالت کے گولڈ سٹون جو ہے انہوں نے یہ اب کہہ دیا ہے کہ جناب ہم اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے تحت جو قانون ہے اس کے تحت ہم مقدمہ چلانے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے تو اسرائیل خود پریشرائز کرتا رہا لیکن بات نہیں بنی، اور اقوام متحدہ نے بھی اجازت دے دی۔ اب انہوں نے رابطہ کیا ہے امریکہ سے، اور امریکہ سے رابطہ کرنے کے بعد اب اس کا پہلا میسج آیا ہے جناب امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ عالمی عدالت کو ایک عدد دھمکی ٹھوک دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ اس اقدام سے باز رہے اور اسرائیل کے مفادات کا ہم تحفظ کریں گے، اور اسرائیل کے خلاف یا اس کے وزیر اعظم کے خلاف کسی قسم کا جنگی جرائم کے تحت کوئی مقدمہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو اقوام متحدہ یہ عالمی عدالت کے جج ہیں انہوں نے اس کے برعکس کہہ دیا ہے کہ عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف سماعت کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر یہ مقدمہ چلتا ہے۔ پہلی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جناب اسرائیل کے خلاف بھی کوئی اقدام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو گھمایا ہوا ہے، اسلامی ممالک خاص طور پہ عرب کنٹریز کو گھمایا ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ سب سے بڑا پھڈا ایران کے ساتھ اسرائیل کا ہے، انڈیا کا وہ الائے ہے اور ہمارا ظاہر ہے ازلی دشمن ہے۔ تو یہ چیز یہ ہوا ہے جناب سب سے بڑا کام۔ اب امریکہ آ گیا میدان میں، جس طریقے سے ٹرمپ آئے ہیں مودی سرکار کی حمایت میں، لیکن ادھر تو ان کی دال نہیں گل رہی ابھی تک، اور میرا خیال آئندہ گلے گی بھی نہیں، اور چائنا ڈٹا ہوا ہے اور تمام تر دھمکیاں شمکیاں ساریاں لپوٹ کے انہوں نے واپس کر دی ہیں۔ اور یہ چیز جی ایک تو خبر یہ تھی۔ دوسری خبر ہے جناب چائنا سے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی تھی کہ جناب یہ جو کچھ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اس کے پیچھے نام لیا گیا کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے، کانسپریسی تھیوری، سازشی کہانی۔ وہ یہ تھی کہ جی ایک ویکسین بنائی جائے گی اور ویکسین کی آڑ میں انسانوں میں ایک مائکرو چپ داخل کی جائے گی، اور پھر اس سے ان کو مانیٹر کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا کو مانیٹر کریں گے امریکہ میں بیٹھ کے۔ یہ اس کی تردید بھی آ چکی، سب کچھ ہو چکا، ہم بھی اپنے یوٹیوب میں ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جی چائنا نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور چائنا نے بظاہر تو یہ کام کیا ہے جانوروں پہ، اور جانور کون سے ہیں جناب؟ کتے۔ چائنا نے اپنے شہر جناب، شہر ہے اس کا شنژن یہ ہے، اس میں انہوں نے تمام کتوں پہ جی جو اس شہر میں کتے ہیں تقریباً 2 لاکھ کتے بتائے جاتے ہیں، ان کتوں میں مائکرو چپ لگانے کا کام شروع کر دیا ہے، اور کوئی 90,000 کتے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ 2 لاکھ کے 2 لاکھ کتوں میں یہ مائکرو چپ لگائی جائے گی، اور یہ لگائی جائے گی کتے کے بازو کے پاس، اور یہ ہوگی بالکل کہنا چاہیے چاول کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی یہ چپ ہوگی۔ اور ابتدائی طور پہ یہ اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ ودن فیو سیکنڈز کا یہ کام ہے، اور اس میں کوئی بڑی سرجری ورجری کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ 90,000 کتے رجسٹر ہو چکے ہیں، 2 لاکھ کتوں پہ لگانی ہے۔ بظاہر یہ ہے کام کہ جناب ہم کتوں کی حفاظت کے لیے، کتوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، جانوروں کے حقوق کے لیے کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کی حرکات و سکنات نوٹ کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے کہ یہ محض جانوروں کے حقوق کے لیے ہوگی۔ جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ یہ الٹیمیٹلی بالآخر یہ انسانوں، یہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تجربہ، اور ابتدائی طور پہ یہ 2 لاکھ کتوں کو مانیٹر کیا جائے گا،
اس کے بعد اس کی کوئی کمی بیشی ہوگی وہ دور کی جائے گی، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور بالآخر یہ شفٹ ہوگا انسانوں کی طرف۔ یہ ایک میرا اندازہ ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا یہ اس طرح کا کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کا کوئی کام کرے کہ پہلے وہ اتنا سائنٹیفک طریقے سے اور بہت ہی باریک وعدات۔ تو یہ ایک پیرالل جناب ایک بڑی خبر آگے جا کے بنے گی۔ ابتدائی طور پہ تو یہ تھی۔ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو اسی تناظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب، ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا سے نمٹنے کے لیے، اور ادھر اسرائیل کا آپ کو پتہ ہی بتا دیا میں نے، ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو G7، اور G7 میں پھر مزید 2-3 ملک ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا، پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی جو بحری بیڑے ہیں وہ استعمال کیے جا سکیں گے، فوجی اڈے استعمال کیے جا سکیں گے، ری فیول کیے جا سکیں گے جہاز، اور وہ انڈین اوشین ریجن جو ہے اس پہ یہ سارے یہ روٹ وہ بنتا ہے، اسی میں وہ جزیرے شیزرے جو بھی ہیں بحری بیڑے ہیں ان میں، تو اس کا مقصد چائنا کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں رشیا کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر جو ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور یہ پھیلے گا کام، سرد جنگ چائنا اور امریکہ کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ تو روس جو ہے، جو مر گیا تھا، روس جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے دوبارہ آیا میدان میں۔ ولادیمیر پوٹن جو ہیں KGB کے ایکس چیف، وہ آج کل ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے جناب ایک قانون کی منظوری دے دی ہے، اور وہ قانون کی منظوری یہ ہے کہ ایٹم بم جو رشیا ہے ایٹمی حملہ اپنے مخالفین پہ کر سکے گا، اور 2-3 شرائط اس میں نئی عائد کر دی ہیں۔ یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے، اور رشیا کو ظاہر ہے اس کے پاس بھی انفارمیشنز ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، اور ایک اتحاد بنا رہا ہے، اور اس نے G7 میں ابتدائی طور پہ شرکت کی دعوت دی ہے رشیا کو۔ اور کیا یہ کوئی نئی ایٹمی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا رشیا کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، وہ اس میں دن بدن تیزی آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ چائنا کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر اعتبار سے۔ اس پہ ایسی پابندیاں، مثلاً چائنا کی فضائی سروس بند کر دی اس نے، امریکہ نے، اور چینی طلبہ پہ پابندی لگا دی، چین پہ تجارتی پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے آسٹریلیا کا اور انڈیا کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے، اور پھر G7 میں شامل کر رہا ہے آسٹریلیا کو، اسی میں شامل کر رہا ہے جنوبی کوریا کو، اپنے نئے الائز کو اس میں انہانس کر رہا ہے، انڈیا کو بھی اس میں دعوت دی جائے گی، چائنا اس کی مخالفت کر رہا ہے، پھر رشیا کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ رشیا کو امریکہ کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ وہ چائنا اور رشیا ایک نہ ہو جائیں، اور ان کے درمیان آپس میں کوئی یہ دفاعی معاہدہ نہ کر لیں۔ اس لیے اس کو، کیونکہ یہ جو G7 کو بڑھاوا دینا اور اس کا فوری طور پہ اجلاس بلانا پوسٹ کووڈ-19 کے تناظر میں، تو اس سے رشیا کے پاس بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اطلاع ہے، اس لیے اس نے جناب ایک قانون کی منظوری دے دی ہے کہ اگر اس کو، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایٹمی اسلحے کے استعمال کرنے کے اصول اور قوانین اس نے واضح کیے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کی ہے رشیا نے، اور اس کا دائرہ کار بھی ایٹمی ہتھیار کے استعمال کا جو دائرہ کار ہے وہ تھوڑا سا وسیع کیا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سارا وسیع کر دیا ہے، اور اس دستاویز پہ یعنی کہ قانون پہ جو روس کے صدر ہیں انہوں نے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اس میں 4
سیناریوز جو ہیں جی وہ سامنے رکھے گئے ہیں۔ اس قانون کی روشنی میں رشیا نے 4 سیناریوز رکھے ہیں کہ کس صورتحال میں روس جو ہے وہ اپنا جوہری توانائی، ایٹمی صلاحیت، ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کر سکے گا کسی بھی ملک کے خلاف۔ وہ یہ ہے کہ یہ روس نے اجازت دینی، یہ ظاہر ہے جو بھی اس وقت پریزیڈنٹ ہوگا۔ ان میں سے جی 2 جو ہیں سیناریوز وہ نئے ہیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالف دشمن ملک ہے جو بھی اس وقت ہوگا، اس کے بارے میں اگر رشیا کو یہ پتہ چل جائے دشمن ملک کے بارے میں کہ وہ پلاننگ کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ رشیا کے خلاف اس نے ایٹمی قوت استعمال کرنی ہے، اگر رشیا یہ سمجھے گا کہ اس کا دشمن ملک، اس کا مخالف ملک یہ سوچ رہا ہے، تو رشیا اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اپنی جوہری طاقت استعمال کر لے گا اور ایٹم بم چلا دے گا اس کے خلاف، اور اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ دوسرا ملک پہلے اٹیک کرے۔ ایک یہ ہے جی، اور دوسری جو ہے، جو پہلے جو پروٹوکولز ہیں وہ ڈیفرنٹ تھے، لیکن اب ان سارے پروٹوکولز میں چینج کیا ہے رشیا نے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جی جب دشمن ملک روس یا اس کے اتحادی کے خلاف، اب یہ دوسرا ہے کہ پہلے تو صرف ہے روس یہ سوچے، یہ سمجھے کہ روس کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، دوسرا اب اس میں ایک اور شرط اور ایک اور منظرنامہ شامل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ملک روس کے کسی اتحادی کے خلاف بھی کوئی پلاننگ کر رہا ہے جوہری طاقت استعمال کرنے یا ایٹم بم پھینکنے کی، تو رشیا اس صورت میں بھی اپنے اتحادی ملک کی حفاظت کے لیے، خواہ وہ جوہری توانائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کی حمایت میں آئے گا اور دشمن ملک پہ ایٹمی حملہ کرے گا۔ یہ دو صورتوں میں یہ 2 صورتیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں۔ تو اس لیے جناب یہ چیز، اس کے بعد ایک اور طریقہ، ایک اور بھی اس میں شامل کی گئی ہے، یہ 2 منظرنامے، تیسرا منظرنامہ بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر روس یہ سمجھے کہ روایتی حملہ اس حد تک خوفناک ہو چکا ہے، دشمن ملک کر چکا ہے روایتی ہتھیاروں کا، کہ روس کی سلامتی کو خطرہ ہے، روس کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روایتی جنگ اور روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے بدلے میں روس جو ہے اپنے ملک اور دشمن ملک پہ ایٹمی حملہ کر سکے گا۔ تو یہ جناب 3 منظرنامے ایڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو صورتحال آپ خود سمجھ جائیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان پہ ایٹمی حملہ کیا تھا اور ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ کر دیے تھے دوسری جنگ عظیم میں۔ یہ 1945 میں ہوئی تھی ختم۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کا ایک واحد ملک ہے امریکہ جس نے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور اب اس کی سپر پاوری کو چیلنج ہے، سنگین خطرات لاحق ہیں۔ چائنا اس کو آنکھیں دکھا چکا ہے، بلکہ ایگریسو ہے، اور رشیا جو ہے وہ پہلے سے ڈسا ہوا ہے امریکہ کا افغانستان کی وجہ سے۔ لہٰذا اب جو عزائم ہیں امریکہ کے، وہ اپنی سپر پاوری بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا رشیا کی طرف سے یہ اعلان اور یہ نیا قانون اور اس کی میر ولادی پوٹن نے جو اجازت دی ہے، منظوری دی ہے، اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں کہ کس قسم کے خطرات لاحق ہیں۔